ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں کہ آئے روز پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا تعلیم حاصل کی ہے اور کیا تعلیم حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک ٹاپک، ایک عنوان زیر گردش ہے اور ایک پوسٹ، لکھی ہوئی پوسٹ، اور اس کے ساتھ مختلف لوگ اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ گردش کر رہی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ چوک اعظم علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شخص جس کی شادی ہوئی اور دوسرے دن اس کی وفات ہو گئی، اور سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اس نے جو ہے کسی حکیم سے کوئی دوائی لی اور دوائی جو ہے اس کو ریئیکشن کر گیا، جو بھی تھا اس کی صبح اس کی موت ہو گئی۔ اب ایک چیٹ جی پی ٹی سے لکھی ہوئی پوسٹ گردش کر رہی ہے اور اسی کی پوسٹ کو لے کر لوگ اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو ابتدائی معلومات جو میں نے حاصل کی اس میں یہ تھا کہ نوجوان کی موت یقیناً ہوئی ہے، لیکن اس میں ابھی تک کوئی تحقیق یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ اس نے کوئی گولی کھائی تھی، کوئی تحقیق یہ چیز ثابت نہیں کرتی کہ اس کو کوئی زہر دیا گیا یا کیونکہ اس کا کوئی پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا گیا۔ اب اخلاقی گراوٹ کا حال یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور اس کی تصویر کو ایک مردانہ قوت کے لیے دوائیوں کے ساتھ لگا کے اس کو جگہ جگہ شیئر کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کی ذہنی گراوٹ کا یہ حال ہے، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف طب یونانی کا اختلاف ہے۔ طب یونانی والوں کو جو ہے وہ ذرا ان کی ٹانگ کھینچنی ہے اور ویڈیوز بنانی ہے کہ جی کشتہ کھانے سے موت ہو گئی ہے، حکیمی دوائی کھانے سے موت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کشتہ ہے کیا۔ کشتہ بنیادی طور پہ یہ وہ ٹرم ہوتی ہے، وہ اصطلاح ہوتی ہے جس طرح مختلف ادویات ہوتی ہیں، جیسے ٹیبلٹ ہیں، کیپسول ہیں، شربت، مشروبات ہیں، سیرپ وغیرہ، جس طرح معجونات ہیں، اسی طرح ہی کشتہ بھی ایک ٹرم ہوتی ہے، ایک ایسی میڈیسن ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ جن کو آگ میں جلا کر یا پکا کر ان کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو کشتہ کہتے ہیں۔ اب جو کشتہ جات ہوتے ہیں وہ ہر مرض کے لیے الگ الگ تیار ہوتے ہیں۔ کوئی سر درد کا ہے تو کوئی نزلہ زکام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کوئی کھانسی کے لیے ہو رہا ہے، کوئی معدے کے مسائل کے لیے، کوئی آنتوں کے مسائل کے لیے، کوئی بخار کے لیے، کوئی مختلف چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے کشتے تیار ہو رہے ہیں، میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ حکماء کے ہاں آپ چلے جائیں، آپ کو پاکستان بھر میں عام کلینک جو ہم پریکٹس کرنے والے حکماء ہیں وہ تو خود بھی تیار نہیں کرتے۔ پارے کا نام بار بار لیا جاتا ہے، مجھے دکھائیں کون سا حکیم ہے جو بار بار پارے کا استعمال مریضوں کو کروا رہا ہے۔ بہت کم کشتہ جات تعداد میں ایسے ہوتے ہیں جن کو تیار کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ پھر استعمال کروائے جاتے ہیں۔ کیسے کروائے جاتے ہیں یہ ویڈیو بتانے والے کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اور دوسری بات، جو سب سے اہم بات ہے، جس چیز کو یہ حکماء کو جس کی بنیاد پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا دوائیاں تیار کرتے ہیں اور وقتی امساک کے لیے یا حرکت کے لیے محرک ادویات جو ہے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ ایسی تو طب یونانی میں اتنی تیز میڈیسن ہے ہی نہیں۔ طب یونانی کا نظریہ اس چیز کے خلاف ہے۔ جو صحیح حکیم ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کے مخالف ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وقتی ادویات لوگوں کو استعمال کروائیں۔ یا تو اگر ایسی کوئی دوائی حکیموں کے پاس پکڑی جائے، یا تو وہ دوائی جو ہے اس طرح کی تیز دوائیاں جو ہے وہ طب یونانی کے اصولوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن جو ہے وہ بازار سے ایلوپیتھی میڈیسن اس کو کوٹ کر کیپسولوں میں بند کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، کیونکہ طب یونانی مستقل علاج کا تو اس کو تو علاج کے لیے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ طب یونانی کا علاج مستقل علاج ہوگا، بٹ وہ وقتی میڈیسن کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال اخلاقی گراوٹ یہ ہے کہ اس بیچارے جس نوجوان کی موت ہو گئی ہے، صرف حکیموں سے اختلاف کی بنیاد پر اس بیچارے کی ایک ویڈیوز بنا کے، پوسٹ بنا کے شیئر کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔